اسکول میں پڑھنے والی ایک 8ویں کلاس کی ایک لڑکی، مسلمان لڑکی، جس کی عمر صرف 15 سال، اسکول جانے کی وجہ سے اور گھر میں کوئی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کی دوستی کچھ لڑکوں سے ہو گئی۔ اس کے ماں باپ اپنی بیٹی کو بہت سمجھاتے رہے، روکتے رہے، لیکن لڑکی اٹل رہی، اپنے راستے پر چلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو گھر پر بٹھا لیا اور اسکول اس کا جانا بند کر دیا۔ اس پر اس لڑکی کو اپنے ماں باپ پر اس قدر غصہ آیا کہ اس نے کسی سے فون پر کہہ کر میڈیکل اسٹور سے نیند کی گولیاں منگوائیں، اور وہ نیند کی گولیاں اس بیٹی نے اپنے ماں باپ کو بڑی مقدار میں گولیاں پیس کر کسی مشروب میں، چائے دودھ وغیرہ میں ملا کر، اسی رمضان کے مہینے میں، پرسوں کا یہ واقعہ ہے، اپنے ماں باپ کو وہ پلا دیا اور وہ بیچارے گہری نیند سو گئے۔ جب اس نے دیکھا لڑکی نے کہ ماں باپ اب گہری نیند سو گئے ہیں، تو اس نے دھاردار کڑہاڑی سے اپنے ماں اور باپ دونوں کا گلا کاٹا۔ جب پڑوسیوں کو کچھ اندازہ ہوا اور انہوں نے دیکھا تو باپ کو آخری سانسیں لیتا ہوا پایا، ماں تو مر چکی تھی۔ باپ کو لے کر اسپتال دوڑے لوگ، لیکن جاتے جاتے یا وہاں پہنچ کر اس کا دم نکل گیا۔ پولیس نے اس کی تفتیش شروع کی، تب اس سے پتہ چلا، میں تفصیل تو نہیں بتا رہا، مقصد تو کوئی خبر کی تفصیلات سنانا نہیں ہے، تب پتہ چلا کہ یہ اس بیٹی کی حرکت ہے، 15 سال کی لڑکی، اور اس نے اپنی اس ماں کو، جس نے بڑی مشکل سے اس کو پیٹ میں رکھا ہوگا، جنم دیا ہوگا، پالا پوسا ہوگا، اپنی نیندیں حرام کی ہوں گی، اس باپ کو جس نے اس کی لیے کمائی کی ہوگی، سردی گرمی سب برداشت کی ہوگی، اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کو کلہاڑی سے مار مار کے ہلاک کر دیا۔ بعد میں جب پولیس نے اور تفتیش کی تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے جرم کا اقبال کیا، قبول کیا کہ میں نے ہی مارا ہے، اور وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے وہ میرے دوستوں سے اور لڑکوں سے بات نہیں کرنے دیتے تھے۔ آج کل لوگ 99% مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت سے بالکل غافل ہیں۔ مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ یہ اسکول کالج ان کے بچوں کی قتل گاہیں ہیں۔ اس لیے میں آج کچھ بات تو قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بچوں سے بھی اور بچیوں سے بھی، اور کچھ بات پیرنٹس سے اور سرپرستوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اصل مجرم، بڑے مجرم والدین ہیں۔ والدین خود اسلام کو بالکل سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جمعہ کی نماز پڑھ لی مسجد میں جا کر، اور عورت نے نماز پڑھ لی گھر میں اگر وہ نمازی ہے تو،
جب والدین خود اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہوں گے اور اسلام اور غیر اسلام کے درمیان ان کو فرق نہیں پتہ ہوگا تو وہ کیا سمجھائیں گے اپنی اولاد کو؟ وہ کیسی تربیت کریں گے اپنے بچوں کی؟ ایسی تربیت جو بچوں کے اندر یہ سمجھداری پیدا کرے کہ ہم کو اپنے کالج سے، اسکول سے یا باہر کے ماحول سے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے اندر کچھ سمجھداری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود سمجھدار نہیں ہیں تو بچوں کو کیا سمجھدار بنائیں؟ شروع دن سے میں اس محفل میں قرآن کو سمجھنے کی جو بات کر رہا ہوں وہ دراصل یوں سمجھیے کہ اسلام کو سمجھ کر آپ مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ ایک روایتی طریقے پر ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہیں۔ کوئی انجینئر کے گھر میں پیدا ہونے سے انجینئر نہیں ہو جاتا، ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہو جاتا، اور ایک کسان کے گھر میں پیدا ہونے والا بھی اگر صحیح محنت کرتا ہے تو وہ انجینئر، ڈاکٹر سب بن جاتا ہے۔ سارا دار و مدار تو اس لڑکے اور اس لڑکی اور ان اولادوں، ان نوجوانوں کی محنت پر ہے۔ لیکن اسلام کے بارے میں کتنے نوجوان ہیں مجھے کوئی بتائے، کتنے پرسنٹ ہیں؟ کیا ہیں 10,000 میں ایک نوجوان کوئی ہے؟ کیا 50,000 میں کوئی ایک نوجوان ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میرے ماں باپ نے مجھے اچھی طرح اسلام سمجھایا ہے، میں اسلام کو سمجھ گیا ہوں، مجھے اسلام سے میں نے بے سمجھے نہیں قبول کیا ہے، میں صرف اس لیے مسلمان بالکل نہیں ہوں کہ میں مسلم گھر میں پیدا ہو گیا؟ کوئی ہے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ کے والد نے آپ سے یہ کہا ہو؟ بولیے، جواب دیجیے۔ کوئی کہتا ہے آپ میں سے اپنے بچوں سے کہ تم صرف اس لیے مسلمان نہیں بن سکتے کہ تم میرے گھر میں پیدا ہوئے ہو؟ کوئی ایک ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے والد ماجد پچھلی صدی کے پوری دنیا کے 3-4 بڑے علماء میں تھے۔ کوئی شارٹ لسٹ بنائی جاتی 20ویں صدی کے یا 14ویں صدی ہجری کے جو سینئر موسٹ اسلامک اسکالرز کی، تو 5 آدمیوں کی فہرست بھی ایسی نہیں بن سکتی تھی جس میں میرے اس عظیم والد کا نام نہ ہو۔ 100 کتابیں لکھی انہوں نے، لاکھوں لوگوں کی زندگی میں انقلاب آیا ان کی کتابوں، تقریروں، صحبتوں۔ وہ تو عجب شخصیت تھی، ان کو دیکھ کر ہی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے تھے۔ ایسے گھر میں پیدا ہوا جو علماء کی پوری لسٹ ہے، چاروں طرف اہل علم، اہل ذکر، اہل قلب، مگر کیا تربیت کا انداز تھا۔ جب میں 13-14 سال کا ہوا تو انہوں نے ایک دن مجھ کو جمعہ کی نماز سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا اب تم 13-14 سال کی عمر کے ہو رہے ہو، اب تم کو نئے سرے سے غور کر کے اسلام کو قبول کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے۔ تم اس وجہ سے مسلمان نہیں ہوگے کہ تم میری اولاد ہو۔ یہ کتابیں پڑھو، سوالات کرو، اعتراضات کرو اگر اعتراضات ذہن میں آ رہے ہیں۔ جو تمہارے ذہن میں سوالات آئیں اللہ کے وجود کے بارے میں، کیا واقعی خدا ہے؟ بے تکلف پوچھو، کیا ایک ہی خدا کو ماننا ضروری ہے، اور اگر ہے تو کیوں؟ 50 سوالات مجھ سے کرو۔ کیا آخرت برحق ہے؟ مرنے کے بعد جب ہم بالکل سڑ گل جائیں گے، ہمارے ریشے ریشہ گھل مل جائے گا، تو اس وقت ہم کیسے دوبارہ زندگی دیں گے؟ یہ پوچھو مجھ سے۔ کیا آخرت ممکن ہے؟ کیا قبر کا ثواب اور عذاب واقعی سچی بات ہے یہ، یا میں ڈرانے دھمکانے کے لیے کہہ دیا گیا؟ کیا رسالت برحق ہے؟ کیا سچ مچ اللہ اپنے کسی بندے کو نبی بنا دیتا ہے؟ وحی کا مطلب کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کا مطلب اور اس کی حقیقت، یہ مجھ سے سوالات کرو۔ اب میں حیران کہ اس کی ضرورت ہے کہ میں نئے سرے سے
اسلام پر غور کر کے اسلام کو قبول کروں؟ میں 6 سال کی عمر سے اللہ کے فضل سے تہجد پڑھ رہا تھا. جس دن تہجد چھوٹ جاتی تھی اس دن اپنے کو سزا دینے کے لیے روزہ رکھتا تھا، چھوٹا سا بچہ. اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہارا اسلام معتبر نہیں ہے، یہ تو روایتی اسلام ہے، بغیر سوچے سمجھے تم مسلمان ہو نا. یہ تو بہت آگے درجے کی بات ہے. کیا کبھی آج کل دیندار ماں باپ اپنے بچوں کو سچا مسلمان بنانے کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں، کچھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہم بڑے پیار سے بچوں کو انگلش میڈیم کانوینٹ میں ایڈمیشن کرا کے آتے ہیں، 1,00,000 1,50,000 ڈونیشن دیتے ہیں، چند رشوت دیتے ہیں، لائن لگاتے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر تاکہ فادر ولیم سے 2 منٹ ملاقات ہو جائے، اور مٹھائی بانٹتے ہیں کہ میرے بچے کا ایڈمیشن ہو گیا. ہمیں کچھ خبر نہیں کہ پورا ایجوکیشنل سسٹم، اسکول کالج کا ماحول، ہمارا سلیبس، پڑھانے والے ٹیچروں کی اپنی تھنکنگ کیا ہے. وہ نوئنگلی یا ان نوئنگلی، ارادے کے ساتھ یا بغیر ارادے کے، ہر کلاس کے ہر لیکچر میں کوئی ایسا چبھتا ہوا سوال ہمارے ذہن میں چھوڑ دیتے ہیں جس سے ہم کو اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہے مسلمانوں کا حال. بالکل خیال نہیں پیرنٹس کو کہ میرے بچے، ان کے کانوں میں سینکڑوں باتیں پڑ رہی ہیں، اور اب تو موبائل کے ذریعے سے بچے ہر وقت کفر کی، الحاد کی، جاہلیت کی، شرک کی، ایتھیزم کی ایک سونامی میں گھرے ہوئے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں بچے موبائل میں؟ 9 سال کے بچے کو وہ معلوم ہو جاتا ہے جو پہلے 25 سال کے نوجوان کو نہیں معلوم ہوتا. کن لڑکوں لڑکیوں سے اس کی دوستی ہوتی ہے، اور یہ بھی دوستی خالی اتفاقاً نہیں ہوتی. ہمارے مسلمان والدین کو نہیں معلوم کہ پوری سازش کے تحت ہر لڑکی لڑکے کے پیچھے 1-2 لڑکے لڑکیوں کو لگایا جا رہا ہے کہ ان کے کیریکٹر کو خراب کرو اور پھر ان کے ایمان کو چھینو، ان کو شراب کا عادی بناؤ، ان کو ڈرگس کا عادی بناؤ. کیا آپ کو پتہ ہے جو سننے والے والدین ہیں کہ کتنے % مسلمان نوجوان، صرف لڑکے نہیں بلکہ لڑکیاں ڈرگس کی عادی ہو گئی ہیں، ہیروئن کی عادی ہو گئی ہیں. وہ سگریٹ بھی وہ پیتے ہیں جس میں ہیروئن ہوتی ہے. اور ایک مرتبہ انسان ڈرگ اور نشے کی لت میں مبتلا ہو جائے، اس کے بعد اس کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور پوری سازش کے تحت قوم کے بچوں کو ڈرگس کا عادی بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر نشے کے، ڈرگس کے عادی بن گئے تو گاجر مولی کی طرح ان کو ہم کاٹیں گے. ان میں کوئی سینس نہیں رہے گا، شعور نہیں رہے گا، کچھ ان کے اندر کچھ خبر ہی نہیں ہوگی. ان کو بس یہ پڑی رہے گی کہ مجھے جلدی ڈرگ مل جائے. اسی مجمع میں موجود ایک نوجوان بچے نے آ کر اپنا داستان غم سنائی کہ اس کی پھوپھی رو رو کے ہلاک ہوئی جا رہی ہیں اس لیے کہ اس کی پھوپھی کے لڑکا بری طرح ڈرگس کا عادی ہو گیا ہے. بیوہ ہے پھوپھی اس کی، اور بیوہ ماں سے روزانہ گالیاں بک کے، ضد کر کے، لڑائی کر کے، بدتمیزی کر کے وہ 200-300 روپے مانگتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ 24 گھنٹے گزار نہیں سکتا. یہ مسلم معاشرہ ہے جس کو ہم خیر امت سمجھ رہے ہیں. بڑے مطمئن ہیں کہ سب جائیں گے جہنم میں، مسلمانوں کے لیے جنت بالکل پکی ہے. اللہ پر اس سے بڑا کوئی الزام نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں انصاف نہیں ہے. اللہ مسلمانوں کے ساتھ فیور کرتے ہیں اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. ہم اپنے رب پر یہ الزام دن رات لگا رہے ہیں. خبر ہی نہیں ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا بچہ کدھر جا رہا ہے. نہ کبھی موبائل چیک کرتے ہیں، نہ کبھی اس کا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر چیک کرتے ہیں، نہ کبھی اس کی نوٹ بک چیک کرتے ہیں. اس کو وہ روم میں اپنا بند کر لیتا ہے، اپنا بیٹھ جاتا ہے لیپ ٹاپ لے کر. اب خبر ہی نہیں والدین کو کہ بیٹا یا بیٹی کمرہ بند کر کے
کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے، کس سے باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے. ہمارے علماء بھی سماج کی اصلیت سے واقف ہی نہیں ہیں، تو ان کی اکثر جمعے کی تقریریں جو ہوتی ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہوتی. یعنی معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارے اکثر علماء کی تقریریں، اس سے ان کا کوئی خاص تعلق ہی نہیں ہوتا. بہت بڑے مجرم ہیں اکثر والدین.